کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس رب نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا۔ خالق کائنات کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس رب نے ہم کو حضور کا امتی بنایا، اور خالق کائنات کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس رب نے ہم کو اس بے حیائی کے دور میں کامل ہستیوں کی نسبت عطا فرمائی۔ مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت پیریا۔ ایک لمحہ اللہ والوں کے پاس بندہ بیٹھے اور ایک بندہ 100 سال عبادت کرتا رہے اور اس کی عبادت میں دکھاوا بھی نہ ہو۔ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ والوں کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا اس عبادت سے بھی افضل ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ گہرے دوست جو ہیں قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، اللہ والوں کی سنگت اس دن بھی سلامت رہے گی۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نیکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا۔ جب رب کا یہ حکم آ جائے گا انسان ایک نیکی لے کے آ تجھے جنت میں داخل کر دے، اس ایک نیکی کے لیے وہ اپنی ماں سے بھی نیکی مانگے گا تو اماں کہیں گی بیٹا میں نیکی نہیں دے سکتی، والد کہے گا نیکی نہیں دے سکتا، رشتہ داریاں ختم، دوستیاں ختم، یارانے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ایک کو تھوڑی کم کرو بھائی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بھاگتے پھریں گے۔ اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت ہمیں زندگی دی، مختصر سے وقت میں ہم آئے ہوئے ہیں، یہ ہم بہت لمبا عرصہ رہنے والے نہیں ہیں۔ میں آپ کے علاقے میں آیا، آپ کا جذبہ دیکھا، آپ کی محبت دیکھی، آپ کا پیار دیکھا، بڑا دل خوش ہوا۔ اگر میں بھی آپ کے علاقے میں آؤں، کھانا بھی کھاؤں، خدمت بھی لے کے چلا جاؤں، حق کی بات میرے والد صاحب فرماتے ہیں حق کی بات ہم نے بتانی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ اور آپ لوگوں سے لوگوں نے پوچھنا بھی ہے کہ یار تم محفل میں گئے تھے، بتاؤ تم نے کیا سیکھا ہے ادھر سے؟ کم از کم یہ تو نہ بتاؤ کہ ساری گھنٹہ علماء بیان کرتے رہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو میں وہ لمبی چوڑی تقریریں والا نہیں، میں بلکہ آپ کو ایک دو باتیں رکھوں گا سامنے، بس حاضری مختصر سی ہے میری۔ یاد رکھنا ہے، جب اٹھنا ہے لوگوں کو بتانی ہے یہ باتیں، اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو میں اس بندے کی شکل دیکھ کر میں کہتا ہوں یار کم از کم حضور کے ساتھ تو دھوکہ نہ کرو۔ تم جھوٹ بولتے ہو اور کہتے ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میں کہتا ہوں یہ جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ کرو، رب سے رسول سے دھوکہ نہ کرو۔ کم از کم ایسے تو بنو کہ حضور کو تو تم مانتے ہو لیکن حضور کا فرمان تمہارے دل میں بیٹھتا نہیں ہے۔ اس میں ہمارا یہ قصور نہیں ہے، ہمارا ماحول ہی ایسا ہے۔ ہمارا ماحول ایسا ہے کہ اگر آپ نمازیں شروع کر دیں گے تو لوگ آپ کو تانا دے کر کہیں گے بڑا نمازی ہو گئے۔ آپ حضور کی غلامی کرنا شروع کریں گے، اپنے چہرے کو جو رب رسول کو پسند ہے وہ شکل بنا لو گے، لوگ تمہیں کہیں گے تم صوفی ہو گئے ہو۔ اس بندے کو جواب دیا کریں اگر آپ کو کوئی تانے دے دنیا میں کہ یار تو نمازی ہو گیا ہے، تم نے داڑھی رکھ لی ہے، اس کو بول نادان احمق بن انسان، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میں نے شکل کس کے لیے سجائی ہے، یہ اس کے لیے شکل سجائی ہے۔ جب تم لوگ میرے ساتھ وفا یہ کرو گے کہ تم نے مجھے قبر میں اتارنا ہے، مٹی پھینکنی ہے، پتیے پھول کی پھینک کے آ جانا ہے، لیکن نیچے جب میرے لجپال نبی تشریف لائیں گے تو میں کس منہ سے حضور کی زیارت کروں؟ میں کہوں گا حضور میں غلامی رسول میں موت بھی قبول کے نعرے لگاتا رہا لیکن حضور میں آپ کی پسندیدہ شکل نہ بنا سکا، کس منہ سے حضور کی زیارت کرو گے؟ یار دوستوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہو، دعوتوں میں جاتے ہو، میرج ہال میں جاتے ہو، بیٹھو تو تھوڑی دیر بیٹھو، لوگوں کو ملتے ہو، جا کے استقبال کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں میرے دوست ہیں، کھڑا ہو کے استقبال کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے جناب میرا بہت چاہنے والا دوست ہے،
اس نے مجھے کہا تھا یار تم نے میرے بیٹے کی شادی پہ آنا ہے نا، تم نے میرے بیٹے کی شادی پہ آتے وقت یہ کپڑے پہننے ہیں، تم نے یہ جوتی پہننی ہے، تم نے اس گاڑی میں آنا ہے، اس جگہ پہ بیٹھنا ہے۔ وہ سارا مانتا ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لیکن حضور کی زیارت کرنے سے پہلے اس کی تیاری بھی نہ ہو۔ اور خادم حضور حضرت علامہ خادم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم صاحب بتاؤں کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے ایسا نہ ہو کہ حضور فرما دے یہ تو میرا امت ہی نہیں ہے۔ کس منہ سے حضور کی زیارت کرو گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا امتی؟ حضور تو تشریف لائے تب بھی حضور نے فرمایا یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضور جب لہد میں اتر گئے تب بھی صحابہ نے دیکھا حضور کے گھونٹ جو ہیں جنبش میں تھے، حرکت کر رہے تھے، آواز آ رہی تھی یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضور تو آئے بھی تشریف لائے تب بھی حضور نے فرمایا میری امت کو بخش دے۔ اور حضور جب دنیا سے بظاہر چلے گئے تب بھی حضور فرما رہے تھے میری امت کو یا اللہ بخش دے۔ اور امتی ایسا ہے کہ صبح بھی رب کو ناراض کرتا ہے، شام بھی رب کو ناراض کرتا ہے، سارا دن غفلت میں گزر جاتا ہے۔ صبح غافل انسان، بستر پہ سویا ہوا انسان کبھی یہ غور کرے کہ مجھ سے اچھا وہ پرندہ ہے جو درخت پہ بیٹھ کے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ صبح پرندے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں ویک بندے آسمانہ دے اڑ دے پنچھی، ویک تے صحیح کی کر دے نے، ناؤ کر دے رزق ذخیرہ، ناؤ بکھے مردے نے، کدی کسے نے پنکھ پکھیرو بکھے مردے ویکھے نے، بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ، بندے ہی بکھے مردے نے۔ پرندہ بھی پہلی پرواز لیتا ہے، دانا ایک جگہ سے اس کو سارا نہیں ملتا، وہ ایک دانا اٹھا کر کوشش کر کے اٹھاتا ہے، تلاش کرتا ہے اس کو، لیکن وہ پرندہ کبھی بھوک سے نہیں مرا ہو۔ کوئی کہہ دے کہ یار ہم نے پرندوں کو بھوکا مرتا دیکھا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی کدھر کا ہم نے دیکھا ہے، کوئی کس جگہ ہم نے، کوئی پرندہ نہیں دیکھو گے وہ صبح تسبیح بیان کرتا ہوا، اللہ کا ذکر بیان کرتا ہوا، وہ جب پہلی پرواز لیتا ہے سارا دن گزار لیتا ہے، اپنے بچوں کو بھی پالتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، لیکن اللہ کی تسبیح بیان کرتے وقت صبح کا آغاز کرتا ہے۔ کہاں گیا وہ انسان جب وہ کہتا ہے امام مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم؟ کہاں گیا وہ انسان؟ کیوں اس کے کانوں میں یہ بات نہیں جاتی؟ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ بولے جاتے ہیں، حی علی الصلاۃ کا لفظ بولا جاتا ہے، حی علی الفلاح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ کیوں نہیں کانوں میں بات پڑتی؟ وہ غفلت میں سویا ہوا انسان، کبھی یہ غور تو اس نے کیا؟ سارا دن گزار لیا لیکن گھر میں برکت نہیں آئی، باپ بیٹے کی لڑائی شروع ہو گئی، پیسہ لے کے آیا دکان سے اس میں برکت ہی نہیں ہے، ختم ہو جاتی ہے، بیماریاں کھڑی ہو گئی، ذلیل ہو گئے، پیروں کے پیچھے ذلیل ہو گئے۔ اور جاہل پیر جو ہے آپ کو ملتا ہے وہ جناب کہتا ہے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے نمازیں پڑھنے کا، تم نے کیا نمازیں پڑھ کے کرنی ہے، میں تمہارا جو ہوں پیر، تمہیں نمازوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے جوہلا کے پاس جا کے پھر دین سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہمارے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ کبھی خیال کیا ہے صبح اٹھ کے کیا کام ہوتا ہے؟ سب سے پہلے رب رسول کو ناراض کیا جاتا ہے، شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر جس رب نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے اتنا آپ کو خوبصورت بنایا، رب نے کتنا خوبصورت جوڑا، شکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی، اتنی دو آنکھیں دیں، اگر ایک آنکھ آ جائے نا تو لوگ قریب بھی نہ بیٹھیں، اگر تین آنکھیں لگ جائیں نا پھر بھی لوگ قریب نہ بیٹھیں، ایک ناک کی بجائے دو ناک، اور عقل والا بندہ کہے کہ یار اس کو تو سونگنے کی حص زیادہ مل گئی ہے، یہ تو بڑا خوش قسمت، قریب کوئی نہیں بیٹھے گا۔ اتنا رب نے خوبصورت بنایا، دو کان، ایک منہ، ایک ناک، دو آنکھیں، اتنے خوبصورت تمہارے بال سر پہ دیے، جب تم پیدا ہوئے تھے سر کے بال تھے، تمہارے چہرے پہ بال نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تم ابھی نہ سمجھ ہو، تم سمجھ نہیں رکھتے، ان بالوں کی قدر نہیں جانتے۔ یہ رب تمہیں اس وقت دیتا ہے بال جب تمہیں عقل شعور آ جاتا ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم ان خوبصورت اور پاکیزہ بالوں کو اس جگہ پھینک کر صبح کا آغاز کرتے ہو جس جگہ تم اپنے پاؤں کو بھی رکھنا گوارا نہیں کرتے، غلاظت میں پھینک کر پھر تم کہتے ہو روزی کا اڈا کھول کے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، کیا کروں، چھلانگ لگا کے نہر میں کود جاتے ہو، خودکشی ہو جاتی ہے، بچوں کو بھی پھینک دیتے ہو، پریشان ہو۔ تمہیں سکون چاہیے تو آؤ دین کی طرف، سکون چاہیے تو حضور کی حدیثیں اپنے دل میں بٹھاؤ،
صبح صبح آغاز ہوتا ہے، دکان کھلتی ہے، سورہ یاسین لگا دیتے ہیں، ادھر سورہ یاسین چلی ہوتی ہے، ادھر اللہ کا کلام لگا اور چلا ہوتا ہے، وہ کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور ادھر بندہ جو ہے وہ گاہکوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ میں نے تفسیر میں دیکھا، لکھا ہوا تھا کہ قرآن پڑھنے والے کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن سننے والے کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن سننے والے کے گناہوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا سننے میں اضافے کا تو سمجھ آ گئی، گناہوں میں کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کلام اللہ کا چل رہا ہو اور آپ اپنی باتوں میں مصروف ہو، آپ لوگوں کے معاملات میں مصروف ہو، قرآن کو حقیر سمجھ کر سننا بندے کے برائیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارا یہ علم ہی ہے، کیا کیا جائے؟ پڑھنا آتا نہیں، کبھی قرآن کے قریب نہیں گئے، کبھی دین کی طرف نہیں گئے، نمازیں ہمارے لیے مشکل، 5 نمازیں وہ بھی ہمارے لیے مشکل، رب رسول نے خوبصورت جو تمہیں جوانی دی تم نے وہ بھی ضائع کر دی، اور تم نے اپنی شکل کو بھی بگاڑ دیا، پھر کس منہ سے نعرہ لگاتے ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ اس بندے کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے۔ کم از کم یہ کہو، تم تو اپنے لیڈر کی نشان رکھنے کے لیے غیروں کا نشان نہیں اپناتے کہ میرے لیڈر کا تو یہ نشان ہے، اس نے تو جناب شیر کا نشان لگایا ہوا ہے، میں کبھی بلے کا نہیں لگاتا، میں کبھی تیر کا نہیں لگاتا، تم تو لیڈر کی نشانی اپناتے ہو۔ میں کہتا ہوں وہ جو خالق کائنات، اس کو جو سب سے محبوب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے لیے تم نے کیا کیا، رب کے لیے تم نے کیا کیا، خوشی کے لمحے میں تم رب کو ویسے ہی بھول جاتے ہو، اور غمی میں یا اللہ اس مردے کے گناہ معاف فرما دو۔ میں نے بہت میں لاہور سے گزر رہا تھا، ایک گلی میں برات آ رہی تھی، باجے باج رہے تھے، ڈانس ہو رہا تھا، پیسے پھینکے جا رہے تھے۔ میں نے کہا یار ہم تو جنازے پہ آئے ہیں، تو ہمارا جنازہ وہ جو کس سائڈ پہ ہے، لوکیشن کیا ہے؟ کہتے سرکار نال علی گلی جو جنازہ ہے۔ میں نے وہ لمحہ دیکھا، وہ سین اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ ڈانس بھی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، بھنگڑا ڈال رہے ہیں، ڈھول بج رہا ہے، باجے بج رہے ہیں، پیسہ پھینکا جا رہا ہے، لیکن اس وقت ان کا تصور نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کا کلام سے کبھی یہ شروع کیا ہوتا، یا کبھی ہم نے نعت پڑھی ہوتی ہمارے بچوں کا۔ ابھی ہمارا یہ ابتدا ہے، نکاح ہو رہا ہے، لیکن ہمارا وہ تصور ہی نہیں ہے۔ ہم دنیا کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، نہ رب کا پتہ، نہ رسول کا پتہ، نہ رب کو خوش کرنے کا کسی نے بتایا، نہ رسول کو خوش کرنے کا بتایا۔ آؤ اللہ کے ولیوں کے قدموں میں بیٹھو، نسبت اختیار کرو۔ ایسے ان لوگوں کے سروں پہ امامے نہیں آئے، یہ نسبت کی وجہ سے رنگ چڑھا ہے۔ ہاں جی، آپ کو دیکھتے ہوگے یا یہ سیفی کیسے بن گیا ہے، ایسے سیفی بن جاتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس بندہ بیٹھتا ہے، نگاہ پڑتی ہے، محبت کے ساتھ چہرہ دیکھتا ہے، ایک لمحہ آتا ہے کہ جناب جب ضرب لگتی ہے اللہ کا تو اس کا دل اللہ اللہ کرنے لگ پڑتا ہے، وہ سر سے پاؤں تک حضور کا غلام ہوتا ہے۔ آج تو خوشی میں رب کو بھول جاتے ہیں۔ شادیوں میں دیکھیں بوفر بھی چلتے ہیں، میرج ہال میں بڑے بڑے بوفر چلتے ہیں۔ میں ایک میرج ہال میں گیا تو وہاں پہ بوفر چلا ہوا تھا، میں نے کہا اس کو بند کرو، میں تو ایسے نہیں آؤں گا آپ کے پاس۔ اس لڑکے کو میں نے بلایا، میں نے کہا تمہیں خود عقل ہونی چاہیے، کم از کم تمہارا ماحول یہ ہے، تم سارے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گانے لگائے ہوئے ہیں، وہ اس نیلی چھت والے کی طرف کبھی خیال کیا جس نے 1 منٹ میں تمہیں ایسے ایسے پتہ بھی نہیں چلنا، سیکنڈ بھی نہیں ہونا، کسی کو بتانا بھی نہیں ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا، تمہاری آنکھ بند ہو گئی نا تو ساتھ والے تمہارے گھر والوں نے بھی تم سے نفرت کرنا شروع کر دینی۔ کبھی یہ سوچا؟ آج تمہارے لیے یہ جناب پیر صاحب آئیں، جناب پیر صاحب ایک گال لیں جلدی کرو، یہ تو چنگی گال کرنے ہوئے نا، تو خادم صاحب آپ فرماتے ہوتے تھے، آپ فرماتے ہیں انہاں لوگوں نے میں کی دساں، انہاں لوگوں نے میں دین کی دساں۔ اسی لیے دوستو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، حدیث پاک رکھتا ہوں، اپنے دلوں میں بٹھاؤ، اس پہ عمل کرو، اس کی برکت دیکھنا کتنی ہوگی۔ حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ حضور ہم غریب ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس پہ عمل کرنا، انشاءاللہ تمہاری یہ غربت والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ کون سا نسخہ ہے؟ میرے لجپال نبی نے فرمایا یہ نسخہ ہے کہ تم گھر میں جب جایا کرو تو جاتے وقت تم کہہ دیا کرو السلام علیکم۔ کیا کہنا ہے؟ مشکل نہیں ہے، بہت آسان سوکھی اور آپ سب کو سمجھ میں آنے والی حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیا کہنا ہے گھر میں جاتے وقت؟
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب گھر جانا ہے تو کہنا ہے السلام علیکم. حضور نے فرمایا گھر میں افراد تمہارے ہوں گے، گھر والے ہوں گے، وہ تمہیں جواب دیں گے، لیکن میرے لجپال نبی نے فرمایا سنو اس نسخے کو چھوڑنا نہیں ہے. گھر میں کوئی ہو پھر بھی کہنا ہے، گھر میں کوئی نہ ہو نسخہ چھوڑنا نہیں ہے. تم نے کیا کہنا ہے؟ فسلم علیہ. حضور نے فرمایا کہ میرے اوپر سلام پڑھ دیا کرو، کہہ دیا کرو السلام علیکہ یا رسول اللہ. کیا کہنا ہے؟ یہ زبان اگر یا رسول اللہ تو نہ ہلی تو موڑے سے زبان دا فائدہ ہی کو نہیں، ایویں لگی ہوئی ہیں ساڑھے میں. کیا کہنا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ نسخہ اپنانا ہے. سادے بندے بیٹھے ہیں، جھٹکا بندہ بھی بالکل سادہ ان پڑھ بھی کوئی بیٹھا ہوئے گا کہے گا یار مجھے سمجھ نہیں آتی بھئی، انہوں ہی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اتنا سوکھا نسخہ حضور نے فرمایا. گھر میں جانا ہے، گھر والے ہوں کہنا ہے السلام علیکم. حضور نے فرمایا گھر خالی ہو کوئی بھی نہ ہو فسلم علیہ، تم اس وقت کہنا السلام علیکہ یا رسول اللہ. تم یہ کہو گے میں محمد تمہیں اس کا جواب دوں گا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور تو مٹی جو مل گیا ختم ہو گئی، گل ختم ہو گئی. اس نے اس بدبخت کو بھی یہ بتایا کرو کہ تمہیں حدیث پاک کا میں ٹکڑا بتاتا ہوں کہ حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو اس وقت تم نے یہ لفظ بولنے ہیں میں محمد تمہیں اس کا جواب دوں گا. وہ انشاءاللہ تمہاری اس دلیل کو بھی مانے گا. ہاں جی، جو کہتے ہیں نا جی کیا ہے جناب یہ میلاد کی محفلیں کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں جناب، چاول تقسیم ہو رہے ہیں جناب، ختم تک ہو رہا ہے جناب، اس کو بکواس بند کرو. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور کا امتی جس زمان میں جدھر بھی بیٹھ کے پکارے گا میرے لجپال نبی اس کی پکار کو سنتے ہیں. ہاں جی یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہاں جی قائد اعظم بھی بڑا پریشان ہو گیا تھا، بہت پریشان ہو گیا تھا. قائد اعظم جو سوچ میں پڑے ہوئے تھے جناب، ایک بندہ آیا اس نے کہا جناب خیریت ہے، آپ بڑے گم ہیں سوچ میں. تو قائد اعظم فرماتے ہیں کہ یار ایک راز کی بات ہے، میں نہیں بتانا چاہتا تمہیں. اس نے اصرار کیا بتائیں بتائیں کیا بات ہے، کچھ جو کچھ سوچا بتا دیں. تو آپ نے فرمایا پھر میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم نے یہ راز فاش کرنا ہے، پہلے نہیں کرنا. تو اس نے وعدہ لیا. آپ نے فرمایا کہ یار میں اس سوچ میں بیٹھا ہوا ہوں کہ اس ملک کو بنانے کی بڑی مجھے سوچ لگی ہوئی ہے، لیکن میں ایک دن سویا ہوا تھا تو کمرے میں ایک جھٹکا محسوس ہوا، میں اٹھا، دوسرے مرتبہ میں پھر سو گیا، دوسری مرتبہ جھٹکا آیا، وہ شدید جھٹکا تھا، میں پھر اٹھ گیا. تیسری مرتبہ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ اس جھٹکے نے جھنجھوڑ کے مجھے رکھ دیا. جب میری آنکھ کھلی نا تو پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا. اس وقت جب میں نے ایک آہٹ محسوس کی، قائد اعظم فرماتے ہیں میں نے ایک آہٹ محسوس کی تو میرے منہ سے یہ لفظ نکل گیا کہ who are you، تم کون ہو؟ آگے سے جواب آیا I am your prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قائد اعظم میں تمہارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور تم جس کام کے لیے تم نے قدم رکھا ہے کوشش کر رہے ہو، تم اس ملک بنانے میں کوشش کرتے رہو گے، تم نے پیچھے نہیں ہٹنا. حضور نے فرمایا I am with you، میں تمہارے ساتھ ہوں. اس ملک کو ہمیں ملک ملا ہے نا جی، یہ بھی حضور کی خاص کوششوں کی خاص کرم نوازی حضور نے فرمائی اس ملک پر. اسی لیے تو لوگ حکمرانوں نے کھا کھا کر اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن پھر بھی ملک ابھی بھی قائم ہے. انڈیا والے پریشان ہو گئے، اوپر سے جناب کال جا رہی ہے پائلٹ کو جناب بم پھینکو، نیچے جناب راوی بریجا کیوں تباہ نہیں ہو رہا. تو پائلٹ نے آگے سے رپلائی بتاؤں کیا دیا تھا، اس نے کہا 6 بم پھینک دیے ہیں میں نے. برج تباہ ہونے کی وجہ یہ تھی، نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اوپر سے بم آتا تھا، نیچے سبز جھولے والے بزرگ اس کو اپنی جھولی میں سمیٹ لیتے. حضور اس کو کھانے والے بڑے ہیں لیکن بچانے والی وہی ایک ہی ہستی ہے. ہاں جی کہ جو بھی کہے نا فلاں کا نعرہ لگاتے ہیں، کوئی کس کا نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ ایک ہی لگے گا تاجدار ختم نبوت. ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کوئی سیاست نہیں کرتے، ہمارا صرف ایک ہی مشن ہے، ایک ہی ہمارا کام ہے. اللہ کرے اس میں ہم کامیاب ہو جائیں. نعرہ ایک ہی لگے گا. ہمارے لیڈر ہمارے محترم ہمارے بڑے بزرگ جو تھے وہ بھی یہی نعرہ لگاتے تھے، اور نعرہ لگنا ہی یہی ہے جس کی وجہ سے اس ملک ملا ہے ہمیں. ہم ان کا نعرہ لگاتے جائیں جو ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں. ہم نے کسی کا نعرہ نہیں لگانا، کوئی نہیں، زندہ باد ایک ہی نعرہ لگے گا تاجدار زندہ باد. ایک بندے نے نعرہ لگایا قبلہ عید المجاہدین کے سامنے،
اس نے کہا جی رضوی آیا، اس طرح کا کوئی نعرہ لگا دیا. تو حضرت فرماتے ہیں او بھائی بیٹھ، یہ نعرہ نہیں لگنا، ہم تو نوکر ہیں، نعرہ ایک ہی لگے گا. وہ کیا نعرہ ہے؟ ہمارے علاقے میں بلکہ حدیث پاک مکمل کر لیں. حضور نے فرمایا کہ گھر جانا ہے تو میرے اوپر اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو سلام پھیر لیں. پھر وہ نسخہ حضور نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا صحابہ سے پوچھا. حضور نے فرمایا بتاؤ نسخہ میں نے بتایا تھا عمل کیا؟ انہوں نے کہا حضور عمل کیا. حضور نے فرمایا برکت ہوئی؟ صحابہ نے عرض کی کہ حضور اس نسخے کی اتنی برکت ہوئی ہے کہ ہم امیر ہو گئے ہیں، ہمارا ساتھ والا ہمسایہ بھی امیر ہو گیا ہے. ہاں جی، اور نہیں کہنا کسی نے جناب میں مر گیا پوکھتے مر گیا جناب، پیسے کو نہیں آندے جناب، کی کریے، غربت ہی بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، لڑائی بڑی ہے، خود کام ایسے کرنے نہیں ہیں تو پھر برکت کیسے آئے گی؟ ہم نے خود یہ کام کرنا ہے، قرآن ہم نے پڑھنا ہے، نماز ہم نے پڑھنی ہے، اور حدیث کے ساتھ ہمیں پیار ہونا چاہیے، حضور کے فرمان کے ساتھ پیار ہونا چاہیے. اور یہ پھر انشاءاللہ دیکھنا جب آپ کا پورا سرکٹ ٹھیک ہو جائے گا نا، پھر آپ کے گھر میں برکت شروع ہو جائے گی. جب گھر میں برکت شروع ہوگی، وہ بابا دنیا سے چلا جائے گا نا تو پیچھے سے اولاد جب نیک ہوگی نا تو اولاد مسجد میں جا کے یہ لفظ بولے گی. کیا لفظ بولے گی؟ ربنا اغفر لی ولوالدیّ. بابا دنیا سے چلا گیا، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، لیکن قبر میں بابے کو سکون ضرور پہنچے گا جب بچہ ربنا اغفر لی ولوالدیّ کے لفظ ادھر بولے گا. اسی لیے اولاد صالح بن جائے گی، وہ بھی صدقہ جاریہ. اپنا معاملات خود ٹھیک کرنے ہیں. کوئی پیر آپ کو پھونک مار کے جناب ہم پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں پھونک مار دیں جناب کام ٹھیک ہو جائیں، پیر صاحب نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا. ہاں خود کرنا ہے ہم نے کام یہ سارا کہ آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں. صبح صبح اللہ اکبر جب اذان ہوتی ہے اٹھ جایا کریں. الصلاۃ خیر من النوم کے لفظ سنا کریں نا تو کانوں میں بٹھایا کریں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے. اس لیے ہمیں اس چیز کی ہمیں ماحول نہیں جانے دیتا اس طرف. آپ کی محبت تھی، میں نے ایک آپ کے سامنے حدیث پاک رکھ دی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کیا ہماری نسلیں بھی ایسی ہوں پیچھے سے دین کا کام کرنے والی ہوں. دنیا سے چلے جائیں لیکن قبر میں ہماری ٹھنڈی ہو، حضور کی زیارت ہو تو کم از کم حضور یہ تو فرما دیں جب حضور کی امتی زیارت کرے تو حضور فرمائیں جب چہرہ پسند آ گیا، حضور اس کا سٹائل حضور کو اس کا سٹائل پسند آ گیا، بس حضور یہ فرما دیں کہ یہ میرا غلام آ رہا ہے. تو یہی شعر آخری اس پہ بات ختم کرتا ہوں. اور علامہ حضرت امیر المجاہدین صاحب بھی یہی فرماتے تھے جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ماشاءاللہ. زیارت کے لیے سارے دوست جو ہیں وہ رستہ بنا لیں درمیان میں، اور مسافر کے لیے جو پلان بنا کے مسافہ کر لیں نات پہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں ہدیتاً تو فتح نظران نبی فتح قبول حضور فرما. اخوند پیر مرشد مبارک صاحب علیہ رحمہ کی درجات بلند عطا فرما. سیدی و مرشدی حضرت ابو العاصی وزیر میاں محمد حنفی سیفی سرکار کے والدین دادا دادی نانا عزیز رشتہ دار مشکرین کا رحمہ قصب وش کرتے ہیں قبول منظور فرما. اصغر صاحب مولانا اصغر صاحب کا جو آپریشن ہے، جو بیمار ہیں ان کو یا اللہ کلی سے عطا فرما. سب کی یا اللہ حاضری قبول فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، غیبی مدد فرما. پیر مرشد کو صحت والی لمبی عمر عطا فرما. آپ کا سایہ میرے سروں پر دیر قائم دائم فرما. بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کے علم میں عمل میں اضافہ فرما. پڑھانے والوں کو صلہ عطا فرما. خدمت کرنے والوں کو خلوص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرت قبلہ محترم حضرت وقاری غلام مصطفیٰ صاحب، ان کی والدہ جو ہیں علیل ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو کلی سے عطا فرمائے. اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جن جن ساتھیوں کے ہاتھ اٹھے ہیں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت عطا فرما. جن کے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. ان کے آنے والی منازل میں آسانیاں پیدا فرما، اور جن کے پیچھے پڑھنے والے نے انہیں بھی ثواب عطا فرما. ملک پاکستان کو عاشق رسول حکمران عطا فرما. جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کشمیر میں، برما، انڈیا، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، یا اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، کفار کو ہدایت نصیب فرما. دوست بچے جو بھی بیٹھے ہیں جو پریشان ہیں، اولاد میں، گھر میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما.
یا اللہ ہمیں ایسی خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس پہ یا اللہ تو بھی خوش ہو، تیرا حبیب بھی خوش ہو۔ یا اللہ شر سے، حسد سے، منافقت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دین کے کاموں میں برکت عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے برکتیں عطا فرما، استانوں کو دوام عطا فرما، دسترخوانوں میں وسعتیں پیدا فرما، ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم احفظ قلوبنا بالقرآن واحفظ اولادنا بالقرآن واحفظ بيوتنا بالقرآن۔ اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا وعلى الصراط مجيرا لنا يا ارحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وبارك وسلم۔